وہ بھائی اپنی بہن کو قتل کرتے ہیں، غیرت کے نام پر وہ باپ اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے، اپنے داماد کو قتل کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں مخلوط ماحول میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر غیرت کام نہیں کرتی، وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی کہ بچی لڑکوں کے درمیان میں بیٹھی ہے، وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی کہ بچی لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہے، لڑکوں کے ساتھ کھا پی رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ غیرت کے نام پر جو قتل کیا جاتا ہے، یہ قتل بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو ختم کرنا اور مسلمان کو قتل کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا شرعی طور پر قطعاً ناجائز ہے۔ آج کل اگر کسی لڑکی نے کہیں جا کر نکاح کر لیا والدین کی اجازت کے بغیر، تو غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ جو بھی کسی ایمان والے کو قتل کرے گا، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اور آج کل جس کو غیرت کہا جاتا ہے، غیرت وہ نہیں جس کو عام لوگ کہہ دیں کہ یہ غیرت ہے۔ غیرت کے بھی قرآن و حدیث میں، شریعت میں اصول و ضوابط ہیں۔ اصل غیرت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول غیرت کہے۔ وہ کوئی غیرت نہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول غیرت نہ کہے۔ عام طور پر غیرت کے نام پر بچی کو وہ قتل کرتے ہیں، غیرت کے نام پر وہ بھائی اپنی بہن کو قتل کرتے ہیں، غیرت کے نام پر وہ باپ اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے، اپنے داماد کو قتل کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں مخلوط ماحول میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر غیرت کام نہیں کرتی، وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی کہ بچی لڑکوں کے درمیان میں بیٹھی ہے، وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی کہ بچی لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہے، لڑکوں کے ساتھ کھا پی رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی، وہاں پر بھی غیرت یاد نہیں آئی کہ لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا پینا کھاتی ہے۔ وہاں پر بھی غیرت یاد نہیں آئی جب بچی نے اسلامی طریقے کے مطابق نکاح کیا، اگرچہ والدین کی اجازت کے بغیر کیا، لیکن حلال کام کیا۔ یہاں پر غیرت یاد آ گئی کہ ہماری جی غیرت کے خلاف ہے۔ شریعت نے اس کو غیرت نہیں کہا، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ کوئی غیرت نہیں ہے۔ غیرت یہاں پر آنی چاہیے کہ جب بچی لڑکوں کے درمیان میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہی ہوتی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے، یہ غیرت کا مقام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک واقعہ پیش آیا، والدین اپنی بچی کا نکاح امیر صحابی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، امیر گھرانے میں کرنا چاہتے تھے، لیکن بچی غریب صحابی کے ساتھ غریب گھرانے میں نکاح کرنا چاہتی تھی، اور والدین چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا نکاح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی کے ساتھ ہو جائے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نکاح ہونے والا تھا، میں نے نکاح کو تقریباً حاصل کر ہی لیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا نکاح وہاں ہوگا جہاں پر بچی کہتی ہے، وہاں نکاح نہیں ہوگا جہاں پر والدین کہتے ہیں۔ بچی کے کہنے کے مطابق، لڑکی کے کہنے کے مطابق نکاح کرانا یہ کوئی غیرت کے خلاف نہیں، بلکہ غیرت کے عین مطابق ہے۔ اس کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ بچی ایجاب و قبول کرے۔ یہ حق اس بات کی دلیل ہے کہ بچی کا نکاح وہاں پر کیا جائے جہاں پر بچی چاہتی ہے، بچی کی چاہت کے مطابق نکاح کرنا یہ کوئی غیرت کے خلاف نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیرت کے خلاف نہیں فرمایا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نکاح کرانے کا حکم فرمایا جہاں پر بچی کہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے لیے حاضر ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کریں۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم بھی آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، حالانکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کرانا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرا دیتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی انکار نہ کرتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا اور حقیقت بھی یہی تھی، لیکن قیامت تک آنے والی امت کو سبق دینے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، جا کر فرمایا بیٹی فاطمہ، کیا آپ کا نکاح علی سے کر دوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر ہلا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا علی سے کہ علی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ نکاح وہاں ہو جہاں پر بیٹی کہتی۔ غیرت کے نام پر بیٹی کو قتل کر دینا، خاص طور پر باپ قتل کرے، بھائی قتل کرے، یہ اور زیادہ اور بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اپنی بہن کی حفاظت کرتے ہیں، باپ اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا ہے، باپ محافظ ہوا کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور الٹا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، یہ اور بڑا جرم ہے۔ تو اسی لیے غیرت کے نام پر کسی کو قتل کر دینا یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔